نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نشست سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نشست ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دعوتی واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے پروگرام کو آپ لوگ کامیاب بنائیں گے اور خاموشی کے ساتھ آخر تک آپ لوگ شرکت فرمائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تک خاموش انداز میں اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاننے والے افراد سے ملتے اور ان کو شرک کے بجائے توحید اختیار کرنے کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کھلے طور پر دعوت دینے کا حکم نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ کے قریب صفا پہاڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے پکارا، یا صباحہ۔ یہ آواز عربوں میں اس وقت پکاری جاتی تھی جبکہ کسی دشمن کے فوری حملہ کا خطرہ ہو۔ چنانچہ اس پکار کو سن کر قریش کے لوگ صفا کے پاس جمع ہو گئے۔ جب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کے بارے میں اب تک سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر سن لو کہ تم ایک سخت عذاب کے کنارے کھڑے ہوئے ہو اور میں تم کو اس سے ہوشیار کرنے والا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے آگ کا عذاب۔ لوگ آپ کی یہ بات سن کر چپ رہے، مگر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم نے یہی کہنے کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ آگ کے عذاب سے بچیں اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ قرآن میں ہے کہ آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا، شاید تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ معاویہ بن حیدہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، میں نے اپنی انگلیوں کے پوروں کی تعداد سے بھی زیادہ بار یہ قسم کھائی تھی کہ میں آپ سے نہیں ملوں گا اور نہ آپ کے دین کو قبول کروں گا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں آپ کو اللہ کی عظیم ہستی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارے رب نے آپ کو کس چیز کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین اسلام کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کہو میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور میں اس کے لیے یکسو ہو گیا، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔
مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں۔ شرک کے بعد جو شخص اسلام قبول کرے اس کے عمل کو اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ مشرکین سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو آگ سے بچاؤں، مگر بات یہ ہے کہ میرا رب مجھ کو بلانے والا ہے اور مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میری بات پہنچا دی؟ میں کہوں گا کہ ہاں اے میرے رب، میں نے پہنچا دیا۔ سن لے کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ اس کے بعد معاویہ بن حیدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر بن ابی قحافہ اپنے گھر سے نکلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے۔ وہ زمانے جاہلیت میں آپ کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ کو برادری کی مجلسوں میں نہیں پاتا۔ لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا اور ہمارے بزرگوں کو بیوقوف بنا دیا اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ ٹھہرا دیا۔ آپ نے کہا کہ ہاں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تم کو بھی ایک اللہ کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں۔ خدا کی قسم یہی حق ہے، تم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر کے اسلام قبول کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ اس وقت مکہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان کوئی بھی آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں باپ دادا کے دین پر مطمئن نہ تھا، میں بتوں کو بے حقیقت سمجھتا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، وہ نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے ہیں اور قوم کے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تلاش کرتے ہوئے آخرکار میں آپ کے پاس پہنچا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے پوچھا کہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ رسول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کا پیغام لائے۔ میں نے کہا کیا واقعتاً اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کیا چیز لے کر آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے کہا یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی ابو بکر اور بلال۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس وقت تم میری اتباع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس وقت تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جب تم سنو کہ میں غالب ہو گیا ہوں، اس وقت آ کر تم میرے ساتھ ہو جانا۔ عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ قرآن میں یہ حکم اترا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب سے کہا کہ کچھ کھانا تیار کرو اور بنو ہاشم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ اس کے مطابق گوشت اور دودھ کا انتظام کیا گیا اور لوگوں کو بلایا گیا۔ تقریباً 40 آدمی جمع ہوئے۔ جب لوگ کھا چکے تو آپ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی اور کہا کہ مجھ کو اللہ نے اس کام کے لیے اپنا پیغمبر بنایا ہے، تم لوگ اس کام میں میرا ساتھ دو۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے کون میرے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے پیچھے میرے اہل خانہ میں میری نیابت کے لیے تیار ہوتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر تمام لوگ چپ ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اور تیسری بار یہی بات کہی، مگر حاضرین میں سے کسی شخص نے حمایت کا وعدہ نہ کیا۔ جب میں نے سب کو خاموش دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، اگرچہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، مگر میں اس راہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم اے علی، انت یا علی، انت یا علی۔ ضماد قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ زیارت کے لیے مکہ آئے۔ ایک مجلس میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ضماد بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس شخص یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس نے ہم سب کو بیوقوف کہا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ بتایا، ہمارے معبودوں کو برا کہا۔ امیہ بولا کہ اس آدمی کے مجنون ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ضماد کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات سن کر مجھے خیال ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شاید آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ چونکہ میں آسیب کا علاج کرنا جانتا تھا، میں ان کی تلاش میں چل پڑا۔ پہلے دن تلاش کے باوجود میں آپ کو نہ پا سکا۔ جب اگلا دن ہوا تو میں نے آپ کو مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے پا لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ اے محمد، میں ان چیزوں کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کروں، شاید اللہ آپ کو شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضماد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ جس کو صحیح راستے پر لگائے کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بے راہ کر دے اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ ضماد نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں سنی ہیں اور میں شاعروں کے کلام سے بھی واقف ہوں، مگر آپ نے جو کلمات کہے ایسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ وہ اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ حسین کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ حسین زیادہ عمر کے آدمی تھے اور قریش ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ قریش نے حسین سے کہا کہ آپ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے، وہ ہمارے معبودوں کو بہت برا بناتے ہیں۔ وہ لوگ حسین کے ساتھ آپ کے پاس آئے۔ حسین نے کہا کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم کو آپ کی طرف سے پہنچ رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے والد تو بہت اچھے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو؟ حسین نے کہا کہ 7 معبودوں کی زمین پر اور 1 معبود وہ جو آسمان میں ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو کس معبود کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا کہ آسمان والے معبود کو۔ آپ نے دوبارہ کہا کہ جب تمہارے مال میں نقصان ہوتا ہے تو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا کہ آسمان والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری فریاد رسی کرنے والا خدا تو ایک ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ حسین کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ایسے آدمی سے کبھی بات نہیں کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حسین، اسلام قبول کرو، تم نجات پاؤ گے۔ حسین نے کہا کہ میرے اور بھی گھر والے ہیں تو ان کے لیے میں کیا کہوں؟ آپ نے کہا کہ اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں، تو میرے معاملے کو درست کر دے اور مجھے ایسا علم دے جو مجھے نفع پہنچانے والا ہو۔ حسین نے اس دعا کو دہرایا اور رخصت ہونے سے پہلے
اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت سے پہلے مدینہ کے قبیلہ خزرج کا ایک وفد مکہ آیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قریش سے اپنی حمایت کا عہد لے۔ اس وفد میں ایاس بن معاذ بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ ان کی قیام گاہ پر جا کر ان سے ملے۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جس کام کے لیے تم لوگ یہاں آئے ہو اس سے زیادہ بھلی بات میں تم کو نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور ان سے کہوں کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے میرے اوپر اپنا کلام اتارا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر انہیں سنایا۔ ایاس بن معاذ جو اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے آپ کی باتیں سن کر اپنے لوگوں سے کہا کہ اے قوم، خدا کی قسم یہ چیز اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ یہ سن کر وفد کے ایک شخص انس بن رافع نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر ایاس بن معاذ کی طرف کے چہرے کی طرف پھینکی اور کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، خدا کی قسم ہم تو کسی اور ہی کام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ایاس بن معاذ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے اور وہ لوگ اپنا کام کر کے مدینہ واپس چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر ایاس بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے قبیلے کے جو لوگ وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے، ان میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ آخر وقت میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے الفاظ ان کی زبان پر جاری تھے۔ ان کے قریب جو لوگ تھے وہ اس کو برابر سن رہے تھے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک چھپ کر مکہ میں تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال تک آپ نے کھلے طور پر لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ ابو طالب کے وفات کے بعد آپ حج کے موسم میں عکاظ کے میلوں میں جاتے اور لوگوں کی قیام گاہوں میں ان سے مل کر انہیں اپنا پیغام دیتے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی کہتے کہ تم لوگ مجھے اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کر سکوں۔ جو اس کام میں میری مدد کرے گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت دے گا۔ مگر کوئی قبیلہ آپ کی مدد اور حفاظت کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ عرب کے ایک ایک قبیلے کے پاس گئے مگر کسی نے بھی آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی۔ اسی دوران آپ بنو عامر بن صعصع کے پاس پہنچے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آپ اس حال میں ان کے پاس سے لوٹے کہ وہ لوگ آپ کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے۔